پہلے پھر بلال سے وہ شعر پڑھ رہے تھے نا، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبدہ پا مدح باقی ہے، ورد تمام ہوئے مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ میں نے اس شاعر سے تصور کی دنیا میں جا کے پوچھا، اے شاعر تو نے لکھا کیا ہے، بتا تو صحیح۔ اس نے کہا میں نے لکھا ہے سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے جمال مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ میں نے کہا بتا سب سے پہلے اللہ نے کسے پیدا کیا؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ اس نے لکھا حضور کے بچپن کو لکھا، حضور کی جوانی کو لکھا، حضور کے لڑک پن کو لکھا، حضور کی ولادت کو لکھا، اماں آمنہ کا تذکرہ کیا، جناب حلیمہ کا تذکرہ کیا، حضور کی اونٹوں کا ذکر کیا، حضور کی بکریوں کا ذکر کیا، حضور کی نبوت کا ذکر کیا، حضور کی رسالت کا ذکر کیا، حسن و جمال کا ذکر کیا، حسن جمال کے بارے میں لکھا اور جبین اقدس کے بارے میں لکھا، لعاب دہن کے بارے میں لکھا اور آنکھوں کے بارے میں لکھا، سینہ اقدس کے بارے میں لکھا، ہاتھوں کے بارے میں لکھا، قدمین کے بارے میں لکھا۔ اس کا ذکر بزدہا کر کے اس نے بزدہا لکھا، اس نے شمس دہا بھی لکھا، اس نے بدر الدجا بھی لکھا، اس نے حسن کائنات بھی لکھا، اس نے حسن کائنات بھی لکھا، اس نے جمال کائنات بھی لکھا، اس نے بدر الدجا بھی لکھا، اس نے صاحب الآیات بھی لکھا، اس نے صاحب المنبر بھی لکھا، اس نے برائے سبل بھی لکھا، اس نے خط الرسل بھی لکھا، اس نے خاتم النبیین بھی لکھا، رحمت للعالمین بھی لکھا، ساقی کوثر بھی لکھا، شاف محشر بھی لکھا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ محمد مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھانے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، کار پہ لے جانے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا کار کے اندر محمد مصطفیٰ کا 3 دن 3 راتیں دیدار کون کرتا رہا۔ اس نے یہ بھی لکھا مدینہ میں صحابہ نے حضور کے استقبال کیسے کیا، یہ بھی لکھا صحابہ بدر میں کیسے تڑپے۔ اس نے یہ بھی لکھا صحابہ اپنی جانیں محمد مصطفیٰ کے دین پر کیسے قربان کر گئے۔ اس نے یہ بھی لکھا بابا اس نے سب کچھ لکھا۔ سب سے پہلے رب نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ ہر ایک کا تذکرہ اس کی ولادت کے بعد ہوتا ہے۔ ایک میرا اور آپ کا پیغمبر ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، آپ کا ذکر عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، ہر ایک کا ذکر اس کی وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میرا اور آپ کا پیغمبر ہے جس کی شان کا، جس کی رسالت کا، جس کے مقام کا ذکر اختتام جو ہے وہ وفات پر نہیں بلکہ جنت الفردوس پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبدہ پا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے اور تمام ورق ہوئے مدح باقی ہے۔ میں لکھتا گیا جو کچھ میرے ذہن میں آیا، فکر میں آیا، میں لکھتا گیا۔ پھر قلم کو دیکھا تیری مدح باقی ہے، پھر اولاد کو دیکھا تیری مدح باقی ہے، قومیں بدل گئی تیری مدح باقی ہے، سلطنتیں بدل گئی تیری مدح باقی ہے، نسلیں بدل گئی تیری مدح باقی ہے، کائنات کی ہر چیز بدل گئی، آقا تیری مدح باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبدہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوئے مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے عقیدت اور محبت کی حاضر لگوانے کے لیے میں دعوت دوں گا سلاخان مصطفیٰ شاعر اسلام مداح صحابہ و اہل بیت جناب قاضی محمد عامر رفیق صاحب۔